بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز بہن اور بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ شیئر کروں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مقام کعبہ میں نزول اجلال فرمایا اور ارشاد کیا کہ میں اس وقت تک مدینہ میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میرے بھائی علی علیہ السلام نہ آ جائیں۔ سلمان فارسی اس وقت تک مدینہ میں ایک یہودی کے غلام تھے اور اپنے مالک کے کھجوروں کے باغ میں پانی دیتے اور ان کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات معلوم کرتے رہتے تھے، لہٰذا جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کی خبر سنی تو کھجوروں کا ایک طبق اٹھا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں نے سنا ہے آپ مسافر ہو کر یہاں تشریف لائے ہیں، لہٰذا میں اپنے صدقات آپ کی خدمت میں لایا ہوں، آپ ان کو تناول فرمائیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر ان کو تناول کرو، مگر آپ نے خود کچھ تناول نہ فرمایا۔ جب جناب سلمان کھڑے یہ منظر دیکھتے رہے، خالی تھال لے جاتے ہوئے فارسی زبان میں کہنے لگے، ایک علامت تو معلوم ہو گئی۔ پھر دوسرا تھال کھجوروں کا لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ یہ کھجوریں بطور ہدیہ ہیں، قبول فرمائیے۔ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہدیہ قبول فرماتے ہوئے خود بھی یہ خرمے تناول فرمائے اور دیگر اصحاب کو بھی دیے کہ وہ بھی کھائیں۔ جب وہ کھا چکے تو سلمان نے تھال لے لیا اور کہا کہ 2 علامتیں تو پوری ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد طواف کرنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت حال فرمایا تو سلمان نے عرض کی کہ وہ ایک یہودی کا غلام ہے، لہٰذا آپ اس بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، جاؤ کچھ رقم دے کر چھٹکارا حاصل کر لو۔ سلمان نے یہودی کے پاس جا کر کہا، میں چونکہ مسلمان ہو چکا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی شروع کر دی ہے، اس لیے مجھ سے کچھ لے کر مجھے آزاد کر دیا جائے۔ یہودی نے کہا، اس شرط پر تمہیں آزاد کروں گا کہ تم 500 کھجوروں کی گٹھلیوں کو لگاؤ، جب وہ بڑھ کر پھل دینے لگے تو ان کو میرے حوالے کر دو، اس کے علاوہ 40 اوقیہ سونا بھی دو، تب میں آزاد کروں گا۔ جناب سلمان رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے خدمت رسول مقبول میں پیش ہو کر تمام واقعات سے آپ کو آگاہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واپس جا کر اس سے یہ شرائط لکھوا لاؤ تاکہ بعد میں وہ اس سے انکار نہ کر سکے۔ جناب سلمان رضی اللہ عنہ تعالیٰ گئے اور وہ شرائط نامہ لکھوا کر لے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو 500 کھجور کی گٹھلیاں لانے کو کہا، جو سلمان رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے لا کر پیش خدمت کر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گٹھلیاں جناب مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے حوالے کر دی اور سلمان کو لے کر اس جگہ تشریف لے آئے جہاں اس یہودی نے درخت لگانے کو کہا تھا۔ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ اپنی انگشت مبارک سے زمین میں شگاف کرتے جاتے اور کہتے جاتے کہ اس میں گٹھلی ڈالتے جاؤ، اور ساتھ ہی آپ اس پر مٹی ڈال کر 2 انگلیوں کو کھولتے تو وہاں پانی کا ایک چشمہ جاری ہو جاتا جس سے وہ جگہ سیراب ہو جاتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری جگہ چلے جاتے اور یہی عمل کرتے۔ جب دوسری جگہ گٹھلی بو چکتے تو پہلی جگہ ایک درخت اگ آتا جس میں خرمے لگے ہوتے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 500 گٹھلیاں بوئیں اور وہ تمام پھلدار کھجوروں کے درخت بن گئے۔ سبحان اللہ۔ یہودی جو 7 سال چل رہا تھا یہ نظارہ دیکھ کر کہنے لگا
کہ واقعی قریش سچ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادوگر ہیں۔ پھر بولا، اے سلمان، میں نے کھجوروں کا باغ تو لے لیا، لیکن وہ 40 اوقیہ سونا کہاں ہے؟ یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے سے ایک پتھر اٹھایا تو 2 متوقع سونے سے کہیں بہتر سونا بن گیا، جو یہودی کو دے دیا گیا۔ اور یہودی نے جب اس سونے کا وزن کیا تو وہ نہ کم اور نہ زیادہ بلکہ ٹھیک 40 اوقیہ سونا تھا۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا جناب سلمان فارسی اب آزاد ہو کر خدمت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے اور عمر بھر سچے دل سے آپ کی خدمت کرتے رہے۔ اے اللہ، تو پہلے حبیب مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و طاہر آل علیہ السلام، جس طرح تو نے جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی مشکل آسان فرمائی، بالکل اسی طرح ہر مومن ہر مومنہ کی بھی ہر مشکل کو آسان فرما اور ہر مراد بھی انہی پاک ہستیوں کی طفیل پوری فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے معزز بہن اور بھائیوں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ حافظ۔